دوستو، ہسٹری وداسی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ایران دنیا کی نئی ایٹمی طاقت کی آج ہم تیسری قسط پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے اسلامی انقلاب کے پس منظر کی۔ ایران پر شہنشاہ کی حکومت تھی، مگر دنیا بھر کے اہل رائے حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ سلطنت شاہ کی ہے اور حکمرانی ساواک کرتی ہے۔ مزید ویڈیو کی تفصیل سے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اس ویڈیو کو تمام تر سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس ویڈیو میں دی گئی تفصیلات سے آگاہ ہو سکیں۔ ساواک ایک بدنام مگر شاہ سے بے حد وفادار خفیہ ادارے کا نام تھا، جسے تیسری دنیا کا ہر خفیہ ادارے کی طرح لوگوں کی ذاتی زندگی کی نگرانی کرنے، گرفتار کرنے، تفتیش کے دوران ہر قسم کے جسمانی، ذہنی اور غیر اخلاقی تشدد کرنے، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر جان سے مار دینے کے اختیارات بھی تھے۔ جس طرح ایوب خان مرحوم کو طلبہ سے اللہ واسطے کا بیر تھا، وہ انہی کے ہاتھوں چلنے والی تحریک کے دوران اقتدار سے محروم ہوئے، اسی طرح شاہ کو بھی علماء سے بیزاری تھی اور انہیں بھی ایک عالم دین کی قیادت میں چلنے والی تحریک کے نتیجے میں تاج و تخت سے محرومی کا لمحہ دیکھنا پڑا۔ ساواک کی حکمرانی میں علماء دین پر انواع و اقسام کی پابندیاں عائد کی گئی تھیں، انہیں مالی طور پر شدید دباؤ میں رکھا گیا تھا۔ ساواک کے مشورے پر شاہ نے آیت اللہ روح اللہ موسیٰ کو 1963 میں 14 برس کے لیے ملک بدر کر دیا تھا، مگر ان کی شہرت نہیں چھینی تھی۔ جلا وطن کرتے وقت شاہ نے سب سے پہلے پاکستان پر نظر ڈالی۔ وہ پاکستان کیوں نہیں آئے یا نہیں آنے دیا گیا، یہ ایک طویل کہانی ہے۔ پاکستان کے بعد ترکی سے بات چیت چلی اور پھر اردن سے۔ ان دونوں ممالک نے بھی معذرت کر لی تو شاہ نے بعد نخواستہ عراق کے سابق صدر احمد حسن البکر سے رابطہ کیا۔ صدر بکر نے نائب صدر صدام حسین کے مشورے سے آیت اللہ خمینی کو سونے کی چڑیا سمجھ کر دبوچ لیا اور انہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر کرم اللہ وجہ کے روضہ مقدس سے ملحق حوضہ علیمہ نجف اشرف میں اعلیٰ ترین علمی منصب پر فائز کر کے عراق میں 14 سال کے لیے پناہ دے دی۔ ایران میں مذہبی قیادت اور اقتدار کے دو بڑے مظہر تھے۔ پہلا امام علی علیہ السلام کے مزار سے وابستہ تھا اور دوسرا تہران سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب میں کیم کے شہر میں تھا۔ مشہد تو شہنشاہ کا قبضہ تھا اور آستان قدس کے خود ساختہ متولی بھی تھے۔ امام رضا سے عقیدت کے اظہار کے طور پر وہ ہر ماہ کم از کم ایک بار اپنا ذاتی جہاز شہباز خود اڑا کر مشہد جاتے اور حرم امام رضا پر حاضری دیتے۔ اس حوالے سے مشہد میں کوئی اہم شاہ مخالف مذہبی پاکٹ قائم نہ ہو سکی۔ آیت اللہ شہرازی وہاں کے مقتدر اور معتبر عالم دین تھے، مگر شاہ نے کبھی ان کی چلنے نہیں دی۔ کیم میں معاملہ ذرا مختلف تھا۔ آیت اللہ خمینی کیونکہ جلاوطنی سے پہلے حوزہ کیمیا اور فقہ اور شریعہ کی قندیلیں جلا رہے تھے، اس لیے کیم پر شاہ کا تسلط پوری کوشش کے باوجود قائم نہیں ہو سکا۔ اس علمی ادارے میں آیت اللہ حسین نوری صحیح معنوں میں علمی، روحانی اور سیاسی اعتبار سے آیت اللہ خمینی کے جانشین تھے۔ کیم میں ہی دوسرا مرکز علمی آیت اللہ قاسم شریعت مدار کے زیر نگرانی چل رہا تھا۔ وہ قدر معتدل مزاج تھے، اس لیے شاہ سے کبھی ان کے مقتدرین کا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ جب 1963 میں شاہ نے آیت اللہ خمینی کو بغداد اور پھر وہاں سے نجف اشرف روانہ کیا تو پورا کیم ہنگاموں کی لپیٹ میں تھا۔ ان ہنگاموں کی صدا باز گشت اور ہنگاموں کی گرمی تپش دوسرے شہروں اور خاص طور پر تہران، اصفہان اور مشہد میں بھی محسوس کی جا رہی تھی۔ تمام حجت کے طور پر شاہ نے اپنے فوجی اور یا ملٹری سیکرٹری عباس باقر کو رات کی تنہائی میں اپنا خاص ایلچی بنا کر کیم بھیجا۔ اس وقت عباس قرہ باغی کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ ایران کے ایک مقتدر اخبار کے غیر ملکی ڈیسک کی سربراہ کی حیثیت سے میری جنرل عباس قرہ باغی سے خاصی یاد اللہ تھی۔ انہوں نے آیت اللہ خمینی سے اپنی ملاقات کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے آیت اللہ خامنئی سے کہا کہ دیکھیں نجش اشرف میں آیت اللہ محمد خوئی روحانی درجے میں آپ سے بڑے اور آیت اللہ کے منصب پر آپ سے سینئر ہیں. وہ شاہ کے اقتدار کو جائز مانتے ہیں. آپ ان کی پیروی میں شاہ کی مخالفت ترک کر دیجئے. یہ سنتے ہی آیت اللہ خمینی بولے جاؤ رضا سے کہہ دو کہ آیت اللہ خوسئی حسنی اور میں حسینی ہوں. یہ جملہ کہتے وقت آیت اللہ خمینی کے چہرے پر بے حد اطمینان تھا اور وہ شاہ کو صرف رضا کہتے تھے. جنرل قراباغی نے مجھے بتایا کہ میں نے آیت اللہ خمینی کا جواب شاہ کو سنایا تو وہ سناٹے میں آ گئے اور انہوں نے کہا یہ شخص اپنے جلاوطن کر ہی دینا چاہیے. اور یوں شاہ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا. ساواک نے علماء کرام کو شدید مالی دباؤ میں رکھا. تہران میں میری رہائش گاہ اور قاسم آباد نامی پوش علاقے میں تھی. میرے گھر کے پاس ایک مسجد تھی جس کے پیش نماز کو میں ماہانہ کچھ رقم خاموشی سے دے آتا تھا، مگر بے حد رازداری کے باوجود ساواک کو اس کا علم ہو گیا. ساواک کے ایک پولیس کرنل کا نام احمد عالم زادہ تھا جس سے میری خاصی شناسائی تھی. ایک روز وہ میرے پاس آئے اور بولے کہ آپ فلاں عالم دین کو اتنے عرصے سے اتنی رقم باقاعدگی سے دے رہے ہیں، میں آپ کو اس کے مفاد میں خبردار کر رہا ہوں کہ آپ یہ رقم دینا بند کر دیں. میں نے وضاحت کی کہ میں یہ رقم محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتا ہوں، مجھے ان کی مدد کرنے سے نہ روکیے. میرے جواب پر کرنل احمد عالم زادہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر آپ امداد میں ذرا احتیاط سے کام لیجئے. ناظرین یہ تھی چوتھی قسط. ناظرین یہ تھی تیسری قسط. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا.